صدر مملکت نے 355 ممتاز شہریوں کے لیے قومی اعزازات کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے لیے بھی نشان امتیاز کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، احد چیمہ اور وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کو بھی نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کے لیے ہلال امتیاز کا اعلان۔ چیئرمین FBR، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری تجارت کے لیے بھی ہلال امتیاز۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا 46 شہداء کو ستارہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ گلوکارہ ترنم ناز اور اداکارہ نشو بیگم کو ستارہ امتیاز دینے کی منظوری۔ صدر مملکت نے سعودی شہزادہ سعود بن نائف کے لیے ہلال پاکستان کا اعلان کر دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور ترکی کے وزیر دفاع یاسر گلال کو ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا۔ صدر زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان تاریخی امن معاہدے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے سہ فریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں داخلی خارجی امور سمیت فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر بھی گفتگو۔ صدر اور وزیر اعظم کا وطن عزیز سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ صدر کا موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ملک بھر میں یوم آزادی پر قوم جوش و جذبے سے سرشار نظر آئی۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، بچے بڑے سب خدا کے شکر گزار، دل میں قومی پرچم سر بلند رکھنے کا عزم، لبوں پر وطن عزیز کے لیے دعائیں رہیں۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، لاہور میں گورنر پنجاب سلیم حیدر اور کراچی میں گورنر سید نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر پرچم کشائی کی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کراچی سے پشاور اور گلگت سے گوادر تک آزادی کا جشن۔ سکھر میں 300 فٹ اونچائی پر 84 فٹ طویل اور 56 فٹ چوڑا قومی پرچم لہرایا گیا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، میرپور خاص اور بدین میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات۔ ٹھٹھہ، گھوٹکی اور اباڑوں میں تقریبات میں طلباء کی بھرپور شرکت۔ ملتان میں سائیکلنگ ریلی، سیالکوٹ میں پرچم کشائی، گجرانوالہ، رحیم یار خان، جھنگ، جہلم اور راجن پور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی پولیس لائنز میں تقریب۔ سوات، ہنگو، اورکزئی، محمد، کوہاٹ، چارسدہ، لوئر دیر، مردان، جنوبی وزیرستان، بنو اور سوابی میں بھی پرچم کشائی۔ پاڑا چنار میں کھیلوں کے مقابلے۔ قلات، خضدار، نصیر آباد، نوشکی ہب میں پرچم کشائی۔ گوادر میں آزادی کا جشن، خشکی کے ساتھ سمندر پر بھی قومی جذبے کا رنگ نمایاں رہا۔ بحیرہ عرب کے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پستور میں اسپورٹس فیسٹیول، دیامر میں بھی تقریبات۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں اور پرچم کشائی کی تقریبات۔ اسلام آباد میں CDA کے زیر اہتمام تقریب، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کا جشن، پرچم کشائی کی تقریبات، پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ بھارت میں پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد نے قومی پرچم لہرایا، خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں بدل گئی۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں سفیر پاکستان شفقت علی خان نے تقریب میں سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی گئی۔ انقرہ میں پاکستان ہاؤس میں پاکستان کے سفارت خانے میں تقریب۔ ترکی کے نائب صدر جودت یلماز کی شرکت۔ قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ کے حوالے سے خصوصی تصویری نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ تہران میں پاکستان ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ پیرس، پولینڈ، سویڈن، دوحہ، لبنان اور آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کی تقریبات میں پرچم کشائی کی گئی۔
پاکستان کے یوم آزادی پر سعودی ولی عہد کی مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر مملکت کو مبارکباد دی۔ سعودی قیادت کا پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیام گاہ آمد۔ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ فاتحہ خوانی کی۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ آمد۔ بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ ایران نے ابنائے ہرموز کے لیے اسٹریٹجک ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ ترجمان ایرانی پارلیمانی کمیٹی برائے کونسلز ولی اللہ بیاتی کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کو ہرموز سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ اجلاس میں ابنائے ہرموز اور خلیج فارس کی سلامتی و ترقی کے اسٹریٹجک ایکشن پلان کا جائزہ لیا گیا۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کو $1 ارب 30 کروڑ کے MQ-9 ڈرونز کا نقصان۔ امریکی اخبار کے مطابق ان ڈرونز کا 25% ذخیرہ ختم ہو چکا۔ ایک MQ-9 ڈرون 3 سے 5 کروڑ ڈالر کا ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایران پر اقتصادی پابندیاں سخت کرنے کا عندیہ۔ کہا ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے وہ اقدامات کریں گے جو تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے۔ بیسنٹ کا ابنائے ہرموز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ یوم آزادی پر لاہور کے واگا بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب ہوئی۔ قومی پرچم اتارنے کی روایتی تقریب میں لوگوں کا جوش و ولولہ دیدنی تھا۔ میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کراچی کے شہریوں کا شارع فیصل پر مظاہرہ۔ نرسری کے قریب صدر سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند کر دی۔ میر رضا کے والدین اور بہن کی بھی مظاہرے میں شرکت۔ MQM رہنما فاروق ستار بھی مظاہرے میں پہنچے۔ میر رضا کے والد نے DIG ایسٹ اور SHO تھانہ فیروز آباد کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ ان افسران نے میر رضا کے قتل کے ثبوت چھپانے کی کوشش کی۔ یادگار فتح کی افتتاحی تقریب کے دوران عسکری قیادت نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، پولیس ٹریننگ اور میوچل لیگل اسسٹنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور وہاں موجود کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان دنیا اور دہشت گردی کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ یوم آزادی پر مبارکباد دی، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار کی براڈ پیک میں برفانی تودے سے چینی کو پہما کی ہلاکت پر تعزیت۔ چینی سفیر نے حادثے کے بعد پاکستان کی بروقت معاونت اور تعاون کو سراہا۔ وزیر خارجہ سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیر خارجہ نے کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر اس کی روح اور متن کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے آج صبح مری میں پارٹی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، وفاقی وزراء اور سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن ₹1.34 بڑھا دیا۔ پہلے یہ مارجن ₹8.64 تھا، اب ₹9.98 ہو گیا۔ لاہور میں پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دہشت گرد باپ بیٹا شیخوپورہ کے علاقے میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی فرار۔ ملزمان نے بادامی باغ میں سب انسپکٹر عدیل اور کانسٹیبل اسد کو شہید کیا تھا۔ پولیس رائے کے مطابق پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تیسرے ملزم کی شناخت ہو گئی۔ 32 برس کے طارق کا تعلق باغ کشمیر سے ہے۔
طارق پر تھانہ راوی روڈ میں ناجائز اسلحے کا مقدمہ درج ہے، تلاش جاری۔ بلوچستان کے علاقے مسلوم میں وزیر داخلہ ضیاء لانگو کے سیکیورٹی اسکواڈ پر فائرنگ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے مطابق خلات سے کوئٹہ روانگی کے دوران اسکواڈ پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سوابی میں دریائے سندھ میں 5 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈوبنے والوں میں باپ اور اس کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ٹیکسلا بائی پاس کے قریب فائرنگ سے ٹک ٹاکر خاتون جاں بحق، 25 زخمی۔ کراچی کے علاقے ریفینس فیز 2 میں پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک، اسلحہ برآمد۔ سجانی تیسر ٹاؤن میں گھر سے 17 سال کے نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی۔ امریکی قونصل خانہ کراچی کی جانب سے 79ویں یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد۔ قونصل خانے کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے جاری ویڈیو میں امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین نے تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ یوم آزادی پر امریکہ، جرمنی اور جاپان کے سفیروں کی بھی مبارکباد۔ جیو اور بابر جاوید کی ڈرامہ سیریل ہمراہی اپنے اختتام کو آ پہنچی۔ محبت کی اس حسین داستان کا انجام کیا ہوگا، جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آخری قسط آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔ اور وسیم اکرم اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے شعیب اختر نے ٹیم میں جگہ کیسے بنائی، بولنگ سپیڈ کی وجہ سے باہر کیوں بٹھایا گیا، شعیب اختر نے کرکٹ کیریئر میں کتنے جھگڑے کیے، راولپنڈی ایکسپریس کو اپنا ریکارڈ ٹوٹنے کی خواہش کیوں، پروگرام ہنسنا منع ہے میں دیکھیے شعیب اختر کی کہانی خود ان کی زبانی، ہفتے کی رات 11 بجے جیو نیوز پر۔